بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کو ان کی قبول اسلام کا علم ہو گیا۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بیٹا کیا یہ سچ ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ادب سے جواب دیا، ابا جان، جی ہاں، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں۔ جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں میں اس پر یقین کرتا ہوں، ان کے دین میں داخل ہو چکا ہوں اور ان کی پیروی کرتا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، بیٹا جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ تمہیں کبھی برائی کی طرف نہیں لے جائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر کہا کرتے تھے، مجھے یقین ہے کہ میرا بھتیجا جو کہتا ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے ملامت کریں گی تو میں ضرور ان کا دین قبول کر لیتا۔ حضرت عفیق قندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایک تاجر تھے، بیان کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں ایک بار حج کے لیے مکہ آیا۔ میرے پاس کچھ تجارتی سامان تھا جو خریدنے میں عباس بن عبد المطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن سے عطر لاتے تھے اور مکہ میں بیچتے تھے۔ میں ان کے ساتھ مینا میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے سورج کی طرف دیکھا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو اس نے اہتمام سے وضو کیا اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک لڑکا آیا جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، اس نے بھی وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز میں کھڑی ہو گئی۔ جب اس نوجوان نے رکوع کیا تو دونوں نے بھی رکوع کیا۔ جب اس نے سجدہ کیا تو دونوں نے سجدہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس سے پوچھا، عباس یہ کیا کر رہے ہیں؟ عباس نے کہا، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نوجوان علی بن ابی طالب ہے اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت عفیق بندی رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہوئے اور کہا کرتے تھے، کاش اس وقت میں ان میں چوتھا شخص ہوتا۔ اس وقت غالباً حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ وہ دونوں ایمان لا چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے۔ پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دیا تھا۔ زید رضی اللہ عنہ غلام کیسے بنے، یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لے کر اپنے مائکے جا رہی تھی کہ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا اور زید رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لے گئے۔ پھر انہیں عکاظ کے میلے میں بیچنے کے لیے لایا گیا۔ ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھتیجے حکیم بن حجام رضی اللہ عنہ کو ایک غلام خریدنے کے لیے میلے میں بھیجا۔ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ انہوں نے انہیں خرید لیا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پیش کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی وہ بہت پسند آئے اور انہوں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ اس طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً ایمان۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، مگر وہ زندگی بھر آپ کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک عرصے سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ وہ اور ان کے چچا انہیں لینے مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر یہاں رہنا چاہے تو ان کی مرضی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ ان کے والد نے کہا، تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے؟ زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں، ان کے مقابلے میں میں کسی اور کو نہیں چن سکتا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اسود کے پاس گئے اور اعلان کیا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو کر لوٹ گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ اب چاہے زید سے ملنے آ سکتے ہیں۔
اس طرح سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص بنے جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور وہ اکلوتے صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں لیا گیا ہے۔